الرحمن الرحیم۔ آداب اختلاف میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہمارا کسی بھی شخصیت سے اختلاف ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کتنا ہی گنہگار انسان ہی کیوں نہ ہو جس سے ہمارا اختلاف ہو، تو اس وقت اس کی جو انسانیت ہے اور انسانیت کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، اس کو ہم پیش نظر رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے انسان ہونے کی وجہ سے اسے جو مقام عطا فرمایا اس کے بارے میں چند آیات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں سواریاں دیں خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان انسانوں کو پاکیزہ رزق عطا کیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، ہاتھی، شیر، چیتا، گائے، بھینس، بکری، ان سب میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ معزز قابل احترام اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچہ ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ سانچہ خوبصورت ہے، انسان بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے انسان کو میں دست قدرت سے پیدا کیا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لیکن انسان کے بارے میں فرمایا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے انسان کو میں دست قدرت کے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی انسانیت کا بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے اختلاف ہو تو یہ مقام ذہن میں رکھیں۔ اکثر یہ مقام ذہن میں نہیں رہتا، بلکہ جب اختلاف ہوتا ہے تو انسان پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرا آدمی، دوسری شخصیت تو معاذ اللہ کوئی جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ تو یہ ذہن میں خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو مخلوق سے محبت رہی ہے، اور باوجود اختلاف کے وہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا اپنی نافرمان قوموں سے سب سے بڑا اختلاف تھا، کفر و اسلام کا اختلاف، لیکن کسی بھی نبی کی طرف سے ان کی زندگی میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ مخالف کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہو اور جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، انسانیت کی حقارت ظاہر ہوتی ہو، جملہ ایسا نہیں ملتا۔ نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم نے ان کو کیا کہا۔ ان کی قوم نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے نوح ہم تو آپ کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم بیوقوف ہو، تم جاہل ہو، بلکہ فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اگر انسانیت کا مقام پیش نظر رہے پھر انسان مہذب گفتگو کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو بھی ہدایت فرمائی، فقولا لہ قولا لینا، جا کر نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے، جا کر انہوں نے نرم بات کی، کوئی سخت بات نہیں کی۔ اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کے مکالمے ہیں۔ سورہ نوح آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مکالمہ ہے۔ سورۃ مریم کا تیسرا رکوع پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد صاحب سے مکالمہ ہے۔ ان کے والد بت فروش تھے اور بتوں کے پجاری بھی تھے، تو اپنے والد سے جب خطاب کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے کافر، اے مشرکی، اے جہنمی، اے بتوں کی عبادت کرنے والے، اے خدا کے باغی، اے نافرمان۔ ایک آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جس سے اختلاف ہو جائے ہم اس کی انسانیت ذہن میں نہیں رکھتے۔ سخت سے سخت گفتگو کرنا، اسے ذلیل سے ذلیل تر کرنا اور اسے بدنام کرنا، جھوٹے الزام لگانا، شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں یہ تو ہم دینی خدمت کر رہے ہیں اور ایسا کرنا چاہیے۔ تو دین ہمیں یہ نہیں کہتا، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کی انسانیت کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم مخالف سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات فرماتے تھے اپنے مخالفین سے، مشرکین مکہ ہوں یا منافقین، ان کو آپ پڑھیں تو وہ تو گستاخیاں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسان سمجھ کر مہذب گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھے،
آپ کو معلوم تھا کہ یہ رئیس المنافقین ہیں، انہوں نے گستاخیاں بہت کی آپ کی، صحابہ کی، اسلام کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسا کوئی برا سلوک نہیں فرماتے تھے بلکہ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.